یوم القیامت و یخلد فیہ مہانہ، عذاب میں ان کے اضافہ ہوگا اور ان کا وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے شرمندگی کی حالت میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کا عذاب ہے نا، وہ دو لحاظ سے سخت ہے، کوالٹی کے لحاظ سے بھی اور کوانٹٹی کے لحاظ سے بھی۔ لمبا عذاب ہوگا اور دوسرا کیا ہے، سخت عذاب ہوگا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں ایک کافر ہے، اس نے 60 سال گناہ کیے، 70 سال گناہ کیے، 80 سال گناہ کیے، ٹھیک ہے جی، لیکن اسے عذاب ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ یہ آیا خدا کے عدل کے خلاف نہیں؟ مقابلے میں انعام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ مالک ہے، لیکن سزا کے مقابلے میں عادل جو ہے وہ سزا زیادہ نہیں دے سکتا جرم سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ آپ نے جتنا جرم کیا اتنی سزا ملنی چاہیے۔ 60 سال اس کو جہنم میں ہونا چاہیے، 70 سال اس کو جو ہے وہ دوزخ میں ہونا چاہیے۔ کیوں ہمیشہ کے لیے؟ جواب یہ ہے کہ اس نے جو کام کیا ہے نا، وہ کام اتنا لو ہے کہ اس کے اثرات ہمیشہ کے لیے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کو قتل کرتا ہے، قتل کرتے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے، 1 گھنٹہ لگتا ہے، پلان کو بھی شامل کریں 24 گھنٹے لگتے ہیں، 1 مہینہ لگتا ہے، لیکن اس کے قتل کی وجہ سے جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے دکھ دیکھتے ہیں۔ اس کی کمی جو ہو جاتی ہے، اس کی کمی کی وجہ سے اس کا تلافی ممکن ہے ساری زندگی نہ ہو سکے۔ قبلہ کافر کو کوئی بخشش ہے یا مطلب ایسا سوال کیا ہم نے۔ کافر اگر وہ کافر ہے اور کام بھی برے کرتا ہے، کافر بھی ہے، زنا بھی کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، لوگوں کا قتل بھی کرتا ہے، بد اخلاقی بھی کرتا ہے، لوگوں کا مال بھی کھاتا ہے، اس کی کوئی بخشش نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کافر ہے، نیک ہے، اچھے کام کرتا ہے، نیک سے مراد اچھے کام کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، اچھا اخلاق پیش کرتا ہے، پھر اس کو کیا ہوگا، جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے، اس میں وہاں رکھا جائے گا۔ ایک اور دوسرا یہ ہے کہ سوال ہوا معصوم سے، مجھے ایگزیکٹ نام نہیں یاد کس معصوم سے سوال ہوا ہے، کیونکہ روزہ ہے، نام نہیں ہے تو ویسے نام نہیں بتانا چاہیے، کہ یہ جو کافر ہیں اچھے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، خدا عادل ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ نیک کام کریں ان کو اجر نہ دے۔ جواب ملا کہ ان کو اس دنیا میں اجر مل جائے گا۔ دیکھیں نا، ایماندار ہیں ان کی زندگی آسان، ایماندار ہیں جو ہے وہ آسائش سے رہ رہے ہیں، ان کو حقوق مل رہے ہیں، رائٹ مل رہے ہیں، بس کافر کو اس دنیا میں مل جائے گا۔ اس لیے ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان اور رحیم کے ایک معنی ہے، صرف فرق اتنا ہے، رحمان یعنی وہ رحمت والا ہے مسلمانوں کافروں دونوں کے لیے، رحیم وہ رحمت والا ہے صرف مسلمانوں کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ کیونکہ کافروں نے، میں نے کلام کیا نا میں نے کافروں سے کہ مطلب تو آپ لوگوں کا کیا ارادہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم ایمان نہیں لائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، ایمان تو ہم بالکل نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے، تو لیکن وہ سچ تو بولتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، ایمانداری تو کرتے ہیں۔ آپ یہاں پاکستانی کے پاس کام کریں، ڈاگری وار والے کے پاس، وہ آپ کو جو ہے 50 کروڑ دیتا ہے گھنٹے کے، اور لکھتا ہے وہاں 100 کروڑ گھنٹے کے، لیکن گورا جو ہے اس کو آپ کو 200 کروڑ دیتا ہے۔ جی میں نے خصوصاً مطلب آخرت کی میں نے یہ اس کوشچن میں پوچھ رہا ہوں کہ ان لوگوں کا کوئی بخشش، کوئی آخرت میں نہیں، آخرت میں نہیں ہوگی، آخرت میں دنیا میں ان کی ان کو صلاح مل جائے گا، آخرت میں ایمان کی وجہ سے۔ اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ وہ کافر جس کے پاس پیغام پہنچا ہے اس نے انکار کر دی ہے، وہ کافر جس کے پاس پیغام نہیں پہنچا یا کسی مجبوری کی وجہ سے وہ پیغام اس تک نہیں پہنچ سکا یا اس حاصل نہیں کر سکا علم کو، پھر اس کی بخشش کی گنجائش ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا جو غیر شیعہ لوگ ہیں ان کی 2 قسمیں، مستضعف اور ناسبی۔ ایسا آدمی کہ جس تک پیغام اگر صحیح طرح پہنچتا تو ایمان لے آتا۔ قبلہ یہ ہندو لوگ اور سکھ لوگ اور بدھسٹ لوگ، ان لوگوں کا کوئی کیا بنے گا ان لوگوں کا؟ وہ اگر نیک ہیں اچھے ان کا جو ہے اس دنیا میں ملے گا، آخرت میں کچھ نہیں ہوتا، آخرت میں صرف ایمان والا۔ وہ بھی آپ بیان کریں گے کہ کچھ ایسے گناہ جن کی بخشش نہیں ہے۔ تو سکھ لوگوں کا کوئی بخشش نہیں ہے، ہندو سکھ لوگوں کا، لیکن ایک اور چیز ہے، یہ جو معاملہ ان کا اپنے پروردگار سے معاملہ ہے، آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ ان کو سزا دیں، آپ کو حق نہیں پہنچتا ان سے بد اخلاقی کر دیں، آپ نہیں پہنچتا حق کہ ان کو جو ہے ان پر چڑھائی کریں، یہ کافر ہے، بس کو جو ہے اتنا زیادہ سوچیں بھی نہیں، سوچیں کہ دنیا کا کیا بنے گا۔ نہیں، اور دوسرا
لوگ بہت زیادہ یہ ہے کہ مطلب ایمان نہیں لائیں گے نا. یہ ایسی بات کی ہمارے یہاں مثال ہے نا, ہر کسی اپنی قبر بھی خود جانا. میں ایک دفعہ وہ بیان کر رہا تھا کہ ہر آدمی نے اپنی قبر میں جانا ہے, ہر آدمی تو کہتا ہے, ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے ہمارے علاقے میں زلزلے میں تو سب کو اکٹھا دفن کر دیا گیا. کیا ہوگا؟ مراد یہ ہے کہ ہر آدمی نے اکٹھے بھی دفن ہو لیکن جواب اپنا لینا ہر آدمی نے. لا تذر وازرۃ وزر اخری, کسی کو دوسرے کے جرم میں سزا نہیں ملے گی. یہاں پر سوال ہے, عبداللہ بن مسعود نے اللہ کے رسول سے سوال کیا, یا رسول اللہ, کسی سوال سے متعلق آیت نازل کہ یا رسول اللہ کون سے ایسے گناہ ہیں جو بہت بڑے گناہ ہیں جن کی بخشش نہیں. امام نے فرمایا پہلا گناہ سب سے بڑا یہ ہے کہ انسان شرک کرے. دوسرا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کو قتل کر دے بھوک کے خدشے کی وجہ سے قتل کر دے. اس عرب زمانے میں ہوتا تھا نا کہ لوگ جو ہے کیا کرتے تھے, غریب لوگ جو بچوں کو قتل کرتے تھے, ان کو کھانا کہاں سے دیں گے. یا یہ جو ہے نا یہ دوسرا سسٹم, یہ اولاد کو روکا جاتا ہے, ایبورشن کروائی جاتی ہے کہ بھائی خرچہ کہاں سے دیں گے. یہ بھی اسی طرح اسی زمانے میں آتا ہے. تو وہ قبلہ وہ قتل ہوگا جو ابورشن ہوگا, چاہے وہ قتل ہے جو ابورشن کرتے ہیں, وہ قتل ہو جائے. جی جی وہ اگر اس میں روح پڑ گئی ہے نا اس کو ابورشن کرتے قتل ہے. جو مطلب وہی عورتیں جو منہ کالا کرتی ہیں اور اس کے بعد پھر ابورشن کرتی ہیں, اس کے بعد جی 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 5 ہفتے کے بعد یا 8 ہفتے کے بعد. جی جی وہ اس طرح. جی جی وہ قتل ہے, گناہ ہے, کیوں اس کا قصور نہیں بچے کا. ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی یہ حساب کتاب بچے میں جان پڑ جائے, لیکن یہ بھی حساب کتاب رکھنا ہے, پہلے نہیں, یہ حساب کتاب بھی رکھنا ہے کہ بچے جو ہے نا مثلا 5-6 ہو جائیں تو کافی ہیں. یہ نہیں ہے کہ کہے کہ ان کو جو ہے وہ لائن لگ جائے ان کی. یہ بھی حساب کتاب. ایک آدمی جو ہے وہ کیا ہوا کہ اس کے بچی بیوی کی ڈلیوری ہو رہی تھی نا, تو وہ نماز پہ کھڑا ہو گیا شکرانے کے. ایک بچہ آ رہا ہے, دوسرا بچہ آ رہا ہے, اس نے فوراً آواز دی لیٹر بند کرو, انہیں روشنی دیکھ لیے آ رہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ اولاد کو روکنا نہیں چاہیے, لیکن یہ ہے کہ وہ اس بیچارے کا خیال رکھا جائے. ٹھیک ہے, اس کو مشین نہ بنا لیں بچے پیدا کرنے والی. اور دوسرا جو ہے وہ دوسرے معاملات کو بھی درمیانہ راستہ صحیح ہے. ٹھیک ہے, میرے مطلب وہ نہیں تھا, میرے مطلب کہ وہ عورتیں جو شادی نہ کرتے ہوئے جو منہ کالا کرتے ہیں, ہاں وہ تو بہت میں وہ کہہ رہا ہوں, جو عورتیں شادی کے بغیر منہ کالا کرتی ہیں, جتنا بھی میک اپ کریں تو ان کا منہ سفید نہیں ہوگا انشاءاللہ. جی جی. اچھا اس کے سنیں بات, کون سے گناہ یہ بتاتے ہیں, ختم کرتے ہیں. شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے, پھر اس کے بعد جو ہے اولاد کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے, پھر شوہردار شادی شدہ عورت سے زنا کرنا بہت بڑا جو گناہ ہے. کچھ کفار اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کہا ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں لیکن جب ہم کافر تھے ہم نے گناہ کیا, ہم نے شرک کیا, ہم نے زنا کیا, ہم نے غلطی کی ہے, تو ان کا کیا ہوگا. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں پیغمبر کا جو جواب ہے نا کل بتائیں گے آپ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم, خدا اس کلیل سی عبادت کو قبول منظور فرما, ہمارے گناہوں سے درگزر فرما, نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما, برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو غفور رحیم رحم کرنے والا, کرم کا حاضرین کے لواحقین مرحومین مرحومات کی بخشش فرما. اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مال اخلاص سے صلوات. اللہم صلی الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. قبلہ جزان جڑی نا آصف نے دینی ہے, آپ نے اذان نہیں میں ٹھیک ہے, ٹائم ہو گیا.